ہوں آپ کا معلم فضل کریم۔ آج آپ نے غلام حمدانی مصرفی کے شعر نمبر 5 اور شعر نمبر 6 کو ڈسکس کیا۔ شعر نمبر 5 ہے، اس کا مفہوم ہے: صبح کی ٹھنڈی ہوا قیدی پرندوں کی طرف یہ پیغام لے کر جا رہی ہے کہ بہار کا موسم دوبارہ آنے والا ہے۔ اس شعر میں اگر آپ دیکھیں جو بات اس نے بیان کی ہے وہ بہار کے موسم کا ذکر کی ہے۔ شعر کچھ اس طرح سے تھا: پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہارا لے کر۔ اس شعر کی اگر ہم تشریح کریں تو چند ایک پوائنٹ ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے بہار کا موسم۔ پھر اس نے بات کی ہے باقاعدہ طور پر امید کی، اور پھر اس نے بتایا ہے مایوسی گناہ ہے اور وقت کا دھارا لازمی طور پہ تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں بہار کا موسم حبس جو ہوتی ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ بہار اپنے اندر جو ہے نا خوش بختی، سکون اور سیٹسفیکشن لے کر آتی ہے۔ یہاں پہ باقاعدہ طور پہ وہ بتاتا ہے ہوا ناچتی ہے، فضا گا رہی ہے، بڑی تمکنت سے بہار آ رہی ہے، گنگور گھٹائیں چھا رہی ہیں، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، کوسوں ہے جدھر نگاہ جاتی، قدرت ہے خدا کی نظر آتی۔ تو بہار ہر چیز کے لیے رونق قائم کرتی ہے، چاہے انسان ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو۔ اسی طرح اس نے امید کی بات کی ہے۔ مایوسی جو ہے نا انسان کو ناکامی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور مایوسی کو باقاعدہ طور پر گناہ کی طرف راغب کرواتی ہے۔ تو وقت لازمی طور پہ تبدیل ہوتا ہے اور وقت کا دھارا بھی تبدیل ہوتا ہے۔ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ انسان اگر اسٹرگل کرے، کوشش کرے تو وقت ضرور تبدیل ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے ہم ہیں چراغ آخری شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت آن پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ انہی پوائنٹس کے گرد آپ اس کی تشریح کریں۔ شعر نمبر 6 کی طرف پڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 6 ہے: مصرفی مقطع ہے گوش عزلت تو سمجھ تخت شاہی، کیا کرے گا تو اب سے ملک سلیمان لے کر۔ مصرفی تو تنہائی کے لمحات کو بادشاہت سمجھ، تنہائی کے لمحات کو بادشاہت سمجھ، تو حضرت سلیمان کا تخت و تاج لے کر کیا کرے۔ اب یہاں پہ جو وہ بات بتانا چاہ رہا ہے وہ بات یہی ہے کہ تخت و تاج دراصل عارضی ہوتا ہے، وہ کبھی کسی کا نہیں رہتا۔ انسان کا اخلاق اور انسان کے رویے ہمیشہ کیا رہتے ہیں؟ زندہ رہتے ہیں۔ تو تنہائی کے لمحات کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ دوسرا، انسان کی جو فقیری ہے وہ اس پہ مطمئن رہے۔ طاقت عارضی ہوتی ہے، اور اس شعر میں صنعت طلبی کو استعمال کیا گیا ہے۔ انہی کے گرد آپ تشریح کریں گے، آپ بتائیں گے کہ ایسے لمحات جو انسان کو غرور کی طرف، ظام کی طرف لے کر جائیں، اس سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہ جائے، اور ایسی محفل جو انسان کو خرافات کی طرف لے کر جائے، اس سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہ جائے۔ اور یہ جو دوسری طرف یہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، ان کی محفلیں بڑی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ نہ تخت و تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اب جو درویش لوگ ہوتے ہیں ان کی محفلیں جو ہوتی ہیں بڑی پررونق ہوتی ہیں۔ بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اور صنعت طلبی استعمال کی گئی ہے۔ حضرت سلیمان کے تخت و تاج کی بات کی گئی ہے۔ ان کی جو تھی جن و انس پر حکومت تھی،
لیکن وہ کہتا ہے ان کا تخت و تاج بھی ان سے چھن گیا، ان کو بھی موت آ گئی، اس لیے بہتر ہے کہ تمہیں ایسے کام کرنے چاہیے جن کاموں کی وجہ سے تو زندہ ہے۔ شکریہ۔